جی ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ ادراک۔ آج ہم بات کریں گے محاسبہ نفس پر۔ محاسبہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں حساب کرنا یا حساب لینا، باز پرس کرنا، مواخذہ کرنا وغیرہ۔ محاسبہ نفس سے مراد ہے اپنے نفس کا حساب لینا یا مواخذہ کرنا کہ میں نے کیا صحیح کیا ہے اور کیا غلط کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ انسان ایک مختصر وقت کے لیے یہاں آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ جو یہاں بھیجتا ہے وہ موت دے کر ہمیں پھر واپس لے جاتا ہے، اور اس نے قرآن میں ہمارے یہاں آنے کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے کہ دیکھیں تم میں سے عمل کون اچھے کرتا ہے۔ اچھے عمل کرنے کے لیے نفس کا احتساب کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ خواہشات کا منبع ہے۔ سورہ نازعات میں ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر سورہ اعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکیٰ، یعنی وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ دوسری طرف حدیث شریف میں بھی یہی تعلیم نظر آتی ہے۔ ترمذی شریف اور مسند احمد میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ بالکل اسی طرح بہقی شریف اور ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غازیوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی تمہیں جہاد اصغر سے لوٹ کر جہاد اکبر کی طرف آنا مبارک ہو۔ عرض کیا گیا حضور جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ ناظرین، طیبہ خانم بخاری صاحبہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعا سر۔ اچھا، یہ تھوڑا سا اس پہ میں ایک سوال ہے میرے ذہن میں، تو اس پہ ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بہترین نمونہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محاسبہ نفس کس طرح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بلا شبہ خالق کائنات نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو کائنات انسانیت کے لیے بہترین اسوہ حسنہ، نمونہ عمل اور رول ماڈل قرار دے کر بھجوایا، صفحہ ہستی پر پیش کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کی حیات طیبہ میں انسانیت کے لیے ایک ایگزیمپلری کیریکٹر ہے، آپ رول ماڈل ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر، بلکہ تفصیلی جائزہ لے کر، جیسا کہ آپ کا فرمان بھی ہے کہ ہماری زندگی کو دیکھو، اجتماعی زندگی کو دیکھو، انفرادی زندگی کو دیکھو، خانگی زندگی کو دیکھو، اور اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو اور ہمارے فٹ سٹیپس کو فالو کرو، ہمارے نقوش قدم پر چلو۔ تو کائنات کا بہترین انسان، خیر البریہ، وجہ وجود کائنات، فخر موجودات، بہترین ہستی جو خالق کائنات نے متعارف کرائی اور انسانیت کو حکم دیا کہ ان کی پیروی کرے۔ تو جہاں تک تعلق ہے محاسبہ نفس کا، آپ کی ذات والا صفات تو عصمت کی بلند ترین منازل پر ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء جو خالق کائنات نے دنیا انسانیت میں بھیجوائے ہدایت بشر کے لیے، ان کو معصوم بنا کر بھیجا۔ معصوم کی ڈیفینیشن ہم جانتے ہیں، یعنی جو
عصمت رکھتا ہو، یعنی گناہ و عصیان و خطا و اشتباہ سے پاک، مبرہ، مسعون، محفوظ ہو، جس سے غلطی کا امکان ہی نہ ہو، اس کو معصوم کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے انبیاء اعظام الہی کے کردار کی پاکیزگی کو متعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سلام علی المرسلین، اللہ کا سلام ہے رسولوں پر، یعنی وہ ہر طرح کی سلامتی میں ہیں، گناہ و خطا بھی اس میں شامل ہے۔ یا فرمایا کل من الصالحین، سب کے سب پاکیزہ کردار رکھتے ہیں۔ یا فرمایا انہم من عبادنا المخلصین، وہ مخلص نہیں بلکہ مخلص ہیں۔ مخلص ہونا بہت اچھی بات ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور قابل تحسین ہے کہ انسان خود کو خود اخلاص کے مراحل سے گزارے اور خالص ہو جائے خدا کے لیے، ریاکاری کو، نمود و نمائش کو، دکھاوے کو، اور جتنے بھی رذیلہ صفات ہیں ان کو اپنے باطن سے ختم کر کے اخلاص پیدا کرے، تو یہ پسندیدہ ہے۔ تو وہ انسان ہے مخلص، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں ہمارا دوست، چاہنے والا، خیر خواہ، مخلص ہے، تو یعنی خالص ہے۔ لیکن مخلص انسان خود نہیں بن سکتا۔ مخلص وہ ہوتا ہے جس کو ذات اقدس الہی اپنی بارگاہ سے خالص کر کے بھیجے۔ تو جس کو خدا خالص کر دے اس میں تو پھر کسی کھوٹ کا شائبہ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ انبیاء اعظام الہی، ان کے کردار کی پاکیزگی، ان کے اخذ و وصول وحی الہی کے جو مراحل ہیں، ان کو خالق کائنات نے بیان کرتے ہوئے کہا کل من الصالحین، سب کے سب پاک ہیں، سلام علی المرسلین، اتنے پاک ہیں کہ خالق کائنات ان پہ صلوات و سلام بھیجتا ہے۔ انہم من عبادنا المخلصین، یہ مخلص نہیں اپنی ایفرٹ سے بلکہ یہ مخلص ہیں۔ ہم نے انہیں ہدایت بشر کے لیے بھجوانے سے پہلے اپنی بارگاہ میں خالص کر کے بھیجا، تاکہ جب یہ اس آلودہ گناہ ماحول میں جائیں تو کسی غلطی کا امکان نہ رہے۔ میں ایک چھوٹا سا اس میں ایڈیشن چاہ رہا ہوں کرنا۔ جی، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ 5ویں-6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور امام المشائخ ہیں بلکہ۔ جی، آپ نے اپنے خطبات شریف میں ایک کلام لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے نفوس بھی زندہ ہوتے ہیں، جی، لیکن وہ اپنی عبادت و ریاضت جو ان کی ہے وہ اس قدر ہے کہ وہ اپنے نفوس کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل درست۔ تو اگر میں ایسے میم سمجھ لوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی عبادت ریاضت کی ہے، باقی انبیاء نے کی ہے، تو اس سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم نے بھی انگلی اٹھائی ہو۔ جی ہاں، بالکل۔ جی پلیز۔ جی، میں اصل میں گفتگو کو یہیں پہ لانا چاہتی تھی، لیکن آپ نے اچھا کیا مزید واضح ہو جائے ہمارے ویورز کے لیے جی پلیز، کہ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر انبیاء کا اس میں کمال کیا ہے اگر خالق کائنات نے اپنی بارگاہ سے انہیں خالص کر کے بھیجا۔ جی، لیکن اصل میں بات یہ ہے، سورہ مبارکہ یوسف میں بھی جو بیان کیا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء۔ جی جی، پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ 1,24,000 انبیاء کے لیے خالق کائنات نے ان کی پاکیزگی و طہارت کی سند جاری کی ان آیات کے ذریعے، اور اب جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے وہ 1,01,24,000 انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہے۔ آپ کا کردار ان سب سے بلند ہے، وہ سبھی معصوم ہیں، تو گویا آپ فراز عصمت پر فائز ہیں، عصمت کی انتہاؤں پر فائز ہیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے قرآن کریم میں بھی آیت تطہیر اتار کر، اور صرف آیت تطہیر نہیں بلکہ پیغمبر گرامی اسلام کے ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، اور حتیٰ کہ ان کے نیت و ارادہ کو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب وہ مقام نطق میں ہوں تو ان کا نطق بھی پاکیزہ ہے، اور اتنا پاکیزہ ہے کہ ان کا کلام ان کا کلام نہیں بلکہ کلام الہی ہے، ان کے لب تکلم ریز نہیں ہوتے جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے۔ جس وقت وہ وادی عمل میں آئیں تو فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ان کے عمل کو اپنے عمل سے نسبت دیتا ہے، اور جب وہ ارادہ کریں تو ان کی نیت کی پاکیزگی کو اس سطح
پر جا کر متعارف کراتا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ ان کا ارادہ نہیں بلکہ یہ مشیت الہی کا تقاضا ہے۔ اس قدر آپ کی عصمت کو قرآن کریم نے بیان کیا، لیکن اس کے باوجود اب وہ سوال جو آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ نہیں کہ خالق کائنات نے پاک کر کے بھیجوا دیا تو اب ان کا اس میں کوئی کمال نہیں، خالق کائنات نے انہیں دنیا میں بھیجوایا تو باوجود اس کے کہ آپ کے کسی عمل میں کوئی جھول نہیں، کسی فعل میں نہیں، اور اس کی گواہی مشرک، کافر، ایماندار، بے ایمان، مسلمان، نان مسلم ہر ایک دے رہا ہے، اور ان سب سے بالا تر خود ذات اقدس الہی گواہی دے رہی ہے طلوع صبح قیامت تک کے لیے۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے ضبط و ثبت کر دیا آپ کی اس پاکیزگی کو جو ہر کلمہ گو کے لیے قرآن کریم ایک لا ریب اور بے عیب کلام کے طور پر صبح قیامت تک پہچانا جائے گا۔ تو اس کے باوجود آپ روزانہ نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، حالانکہ آپ نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، آپ کا تو ہر عمل پاک ہے اور ہر عمل عبادت ہے، اس کے باوجود آپ کا پلکیں جھپکنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، قرآن کریم میں خالق کائنات نے جس عشق کا مظاہرہ فرمایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طیب، طٰہٰ، یاسین، سید و سردار، مبشر، نذیر، بشیر، سراج منیر، کتنے القاب سے خالق کائنات نوازتا ہے، کبھی آپ کی نیم نگاہی کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی آپ کی زلفوں کا، آپ کی نشست و برخاست، آپ کے لبوں کا تکلم ریز ہونا، جنبش پذیر ہونا، خالق کائنات اتنے عشق سے آپ کو مخاطب کرتا ہے، آپ کا تذکرہ کرتا ہے جیسے ایک عاشق اپنے معشوق کا ذکر کرتا ہے، تو آپ کا ہر عمل پاکیزہ ہے، اس کے باوجود 70 مرتبہ نماز کے بعد استغفار فرماتے تھے، یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، گویا وہ استغفار نہیں فرماتے تھے بلکہ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر تم کوئی بھی ناپسندیدہ یا مکروہ عمل انجام نہ بھی دو تو بھی تمہیں اتنا کیئرفل رہنا چاہیے، اور اسی کا نام ہے محاسبہ نفس۔ محاسبہ نفس کی 4 سٹیجز ہیں، اور جیسے جیسے آپ چاہیں گے میں اس کو بیان کرتی چلی جاؤں گی۔ تھوڑا سا ایک اور ایڈیشن کر دوں میم، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے سب سے بلندتر پیدا فرمایا ہے، لیکن آپ کی حیات طیبہ میں جو عبادات کا ایک ہمیں تسلسل ملتا ہے، جیسے آپ کے صوم وصال ہیں، روز روزہ ہے، پھر آپ کا ہفتوں مہینوں 40 سال تک غار حرا میں جانا ہے، تو ان پہ تھوڑا ارشاد فرمائیں کہ ان میں آپ کو کیا حکمت نظر آتی ہے؟ ہمارے لیے لیسن ہے ایک۔ جی ہاں، دیکھیے انسان کی جو زندگی ہے اس میں خالق کائنات نے ویسے تو بڑا بیلنس رکھا ہے، اور اسلام ہے ہی اعتدال و توازن کا دین، کہ انسان کی زندگی میں توازن ہونا چاہیے تمام رشتوں کے ساتھ، عبادات کے لیے اور پھر کسب معاش کے لیے، جس کو اللہ نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ القاسب جو اپنی فیملی کے لیے لِعِیَالِهِ، اپنی فیملی کے لیے جو کماتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ مجاہد راہ خدا کا درجہ رکھتا ہے، اور اگر اس راستے میں اس کو درمیان راہ موت آ جائے تو وہ شہید فی سبیل اللہ کا مقام اس کو خدا عطا کرتا ہے۔ 3 حصے ہیں زندگی کے، اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ کسی کو بھی دوسرے پر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ عبادت اپنی جگہ پر، اپنے اہل و عیال کے لیے کمانا اپنی جگہ پر، اور اپنی ذات کے لیے کچھ وقت رکھنا اور دوست احباب اور متعلقات کے ساتھ۔ تو اسلام نے یہ جو ہادیان برحق ہیں ان کی حیات طیبہ کو ہمارے سامنے متعارف کرایا کہ جو تمہاری زندگی کے فارغ اوقات ہیں ان کو بیٹھ کے ضائع نہ کرو، بلکہ یاد خدا میں اس وقت کو بسر کرو۔ اور قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مدثر کی آیت ہے کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، عذاب الہی کے بعض جو عوامل ہیں، موجبات ہیں، ان میں سے ایک یہ قرار دیا گیا کہ جب اہل ایمان، اہل اسلام جہنم میں جانے والوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم اسلام و ایمان رکھنے کے باوجود جہنم میں کیوں آئے، جبکہ تم اصول دین پر
ایمان رکھتے تھے تو وہ کہیں گے کنا نخوض مع الخائزین کنا نکذب بیوم الدین لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. تو وہ پہلا اس میں جو جواب ہے لم نکن من المصلین، نماز عبادت ہے، اور پھر کنا نخوض مع الخائزین، ہم اپنا وقت ضائع کرتے تھے. تو اسلام نے وقت کے ضیاع کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا، اور وقت کا جو استعمال ہے وہ بھی آپ کی اپنی پسند ناپسند نہیں، اس لیے کہ وہ فرماتا ہے کہ صنعتک لنفسی خلقتک لنفسی خلقتک لاجلی، میں نے اے انسان تجھے اپنے لیے پیدا کیا، اس ساری کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا. اور یہی وہ تھن لائن ہے کہ جب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر خالق کائنات نے اس ساری کائنات کو سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کیا، ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جتنا زمین میں ہے آسمان میں ہے، لکم تمہارے لیے ہے، تو پھر اگر وہ سب کچھ انسان کے لیے ہے تو پھر انسان پہ یہ مولوی اتنی پابندی ملا کیوں عائد کرتے ہیں، یہ علماء، یہ فقہاء، یہ ناصحین انسان کو قدم قدم پر اتنا کیوں ٹوکتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ باطل ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو جب ہم یہ حدیث قدسی اس کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتی ہے ہم پر بات کہ خدا فرماتا ہے ساری کائنات تمہارے لیے ہے اور تم میرے لیے ہو. یعنی آپ نے کسی کو جاب دی، کسی کو جاب ملی، اس کا باس اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ گاڑیاں، یہ آفس، یہ سہولیات، یہ فیسیلیٹیز، یہ سارے جو میں نے تمہیں دیے، یہ سب چیزیں تمہارے لیے، لیکن تمہارا وقت اتنے گھنٹے میرے لیے ہے، اتنے گھنٹے تمہیں یہ کام انجام دینا ہے، اس کے بعد ان سب چیزوں کو تم انجوائے کر سکتے ہو، ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہو ان کو. تو اسی طرح خالق کائنات نے خلقتک لنفسی، میں نے خلقت العالم لاجلک، پورا یونیورس، پوری کائنات اپنی ان تمام عظمتوں کے ساتھ میں نے اے انسان تیرے لیے پیدا کی، لیکن تجھے اپنے لیے پیدا کیا، اس لیے تیرے لیے کچھ حدود و قیود میں نے مقرر کر دیے ہیں، کچھ حدود الہی ہیں، ان سے اگر تم نے تجاوز کیا، ان سے اگر آگے بڑھے، ان کو پامال کیا، محرمات کا ارتکاب کیا، تو میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، وہ مقصد ختم ہو گیا. پھر انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان تمام نعمات سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن ان سے استفادہ کرنے کے لیے اسے اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرنا ہے. جیسا کہ کوئی شخص آیا ہے، اس نے کہا کہ میں بڑی کوشش تو کرتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہو پاتا، میں گناہ کرتا ہوں، میں غلطیوں کا پے در پے یکے بعد دیگرے ارتکاب کرتا ہوں، تو مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو آقا نے فرمایا کہ اگر تم خود کو نہیں روک سکتے، اس نے کہا نہیں روک سکتا، تو فرمایا کہ پھر اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، اللہ اکبر، جب ملک الموت آئے تو اس کو بھگا دو، اپنی روح اس کے حوالے، اپنی جان اس کے حوالے نہ کرو، اللہ کے رزق میں سے نہ کھاؤ. تو اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں، تو آقا نے فرمایا پھر اس کی نافرمانی بھی تمہارے لیے جائز نہیں جب تم اس کی نعمات سے استفادہ کرتے ہو. تو اب خود کو، نفس کو گناہوں سے روکنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو ہمارے سامنے ہادیان برحق کے روشن کردار موجود ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو تعلیمات ہمارے حوالے کیے ہیں کہ ہم کس طرح خود کو سدھائیں، تو اس میں ہے محاسبہ نفس، جس کی 4 اسٹیجز ہیں. محاسبہ نفس تو بعد میں آتا ہے، پہلا مرحلہ ہے مشارطہ، اس کے بعد ہے مراقبہ، اس کے بعد ہے محاسبہ، اور اس کے بعد ہے معاتبہ. جب انسان ان 4 اسٹیجز سے گزرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس عبد الہی کہلا سکے. عبدیت کی منزل پر انسان نماز پڑھنے سے صرف نہیں پہنچتا، حالانکہ نماز کی امپورٹنس تو بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے ہے کہ نماز بھی انسان کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان کو برائیوں اور بدکاریوں سے روکتی. البتہ وہ نماز جس میں خضوع و خشوع، حضور قلب، توجہ اللہ، نماز کے جو پس پردہ عوامل ہیں، جو اس کی فلسفی ہے، جو اس کی روح ہے، اگر انسان اس کو سمجھ کے پڑھے اور نماز کے اذکار و اوراد پر اس کی پوری توجہ ہو. اسی لیے نماز کے جو مقدمات ہیں، وضو وہاں سے شروع کیا گیا ہے.
تو ہم اگلے مرحلے میں وقفے کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے گفتگو کو. ٹھیک ہو گیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. میم آپ 4 سٹیجز کا ذکر کر رہی تھیں, جی تو وہ کائنڈلی ان پہ ذرا روشنی ڈالیں, وہ کیا ہے؟ جی میں نے عرض کیا تھا کہ 4 سٹیجز ہیں, جی مشارطہ, محاسبہ, مراقبہ اور معاتبہ, جو انسان کی ایک انسان کامل بننے کے لیے, یا یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب بارگاہ حق قرار پانے کے لیے, تقرب الہی کی منزل پر, قرب الہی کی منزل پر فائز ہونے کے لیے, یا اپنی عبادات کو اس قابل بنانے کے لیے کہ نماز پڑھنا ایک کیفیت ہے اور اس کو قبولیت کے مرحلے تک پہنچانا دوسرا مرحلہ ہے. تو اپنے اعمال کو قبولیت کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے ہمیں کس طرح کی ایفرٹ کرنا چاہیے یا ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. تو مشارطہ, یہ عربی زبان میں اب اس کو کہتے ہیں شرط باندھنا, عہد و پیمان کرنا, یعنی اپنی ذات سے to make a vow with oneself that he will refrain from bad things and try his best to commit good deeds. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, یعنی اپنی ذات سے پرومس اینڈ پلیج لینا, مشارطہ, خود سے خود عہد و پیمان باندھنا کہ آج کے بعد میں نے یہ لائن کھینچ دی, مجھے یہ عمل انجام دینا ہے, یہ انجام نہیں دینا. شریعت مبارکہ اسلام نے جن جن چیزوں کو انجام دینے کی اجازت دی ہے اور جن سے ممانعت فرمائی ہے, مجھے اسٹرکٹلی ان کو فالو کرنا, یہ ہے مشارطہ. اس میں کوئی شخص آپ کے مقابل میں نہیں بلکہ آپ کا نفس ہے, آپ اپنے شیطان نفس کے ساتھ مخاطب ہیں اور آپ نے ایک لائن کھینچ دی, یہ ہو گیا مشارطہ. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے مراقبہ. مراقبہ رقابت کو کہتے ہیں, ویجیلنس, انسان کا ویجیلنٹ ہونا اور کیئرفلنس, واچفلنس. آپ خود کو خود واچ کرتے ہیں, آپ خود کو خود اپنے اوپر ویجیلنٹ ہیں, اپنے اعمال کا جائزہ, کیونکہ رقیب کہتے ہیں مخالف کو, جو ہر وقت گردن اونچی کر کے, رقبہ گردن کو کہتے ہیں نا, تو وہ گردن اونچی کر کے ہر وقت دیکھتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ پھر اس سے فائدہ اٹھائے. تو اپنے رقیب خود بننا, یہ ہے مراقبہ. اور اس میں یہ ہے کہ انسان نے مشارطہ کر لیا, یعنی اپنی ذات سے پرومس لے لیا. اب یہ پرومس کافی نہیں بلکہ وہ اپنی حفاظت خود کرے. جیسے مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ بسا اوقات کوئی غلط کام کرتا ہے, آپ اس کو تنبیہ کرتے ہیں, پنش کرتے ہیں اور وہ آپ سے وعدہ کر لیتا ہے, لیکن یہ اس بات کی گارنٹی نہیں کہ دوبارہ وہ عمل انجام نہ دے کیونکہ وہ کم سن ہے. تو آپ کو اس کی حفاظت خود کرنی ہے کہ یہ کوئی خطرناک کام انجام نہ دے, آپ کو اس پہ نگاہ رکھنی ہے. جتنا زیادہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے والدین اتنے زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں. انسان بھی ایک بچہ ہی ہے اس اعتبار سے کہ گناہوں کے لیے, جیسے کہ اس کے اندر خالق کائنات نے ایک کیفیت وہ بھی رکھی ہے جو خواہشات نفسانی, 3 کیفیتیں جو انسان کو ممتاز کرتی ہیں فرشتوں سے بھی اور حیوانات سے بھی, کہ حیوانات میں غضب کی قوت ہے اور خواہشات ہیں, فرشتوں میں نہ غضب ہے نہ خواہشات ہیں. انسان ہے جس میں خواہشات بھی ہیں, غضب بھی ہے, اور خالق کائنات نے وہ ملکوتی پہلو, وہ اس کی اسپرچول سائیڈ آف ایگزسٹنس, اس کا وہ روحانی پہلو جو خالق کائنات نے اسی توازن کے ساتھ رکھا ہے. اب اگر اس میں سے کوئی صفت دوسری پہ غالب آتی ہے تو وہ اس طرف اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے. اگر حیوانی پہلو اس پہ غالب آتا ہے
تو وہ حیوانات سے پھر بدتر ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے ملکوتی پہلو کو دبا دیا، اور اگر ملکوتی پہلو اس پر غالب آ جائے تو وہ افضل من الملائکہ، فرشتوں سے برتر ہوگا، اس لیے کہ فرشتوں کا تو اس میں کوئی کمال نہیں، اگر وہ حالت عبادت میں رہتے ہیں تو خالق کائنات نے تو ان کے اندر خواہش گناہ اور قوت غضب پیدا ہی نہیں کی، تو انسان کو یہ چیزیں ممتاز کرتی ہیں۔ مراقبہ اس لیے ہے چونکہ انسان کے اندر جیسے خواہش ملکوتی پہلو ہے اسی طرح سے اسی تناسب سے خواہش گناہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کے پہلو میں خواہش گناہ کا پیدا ہونا، ارتکاب معصیت کی خواہش کا پیدا ہونا، یہ اس کے لیے قابل مذمت نہیں۔ جیسے لوگ شرماتے ہیں کہ نہیں مجھے اس چیز کی خواہش ہی نہیں، خواہش کا ہونا ایک نارمل انسان ہونے کی دلیل ہے، یہ خواہش خالق کائنات نے پیدا کی۔ شرم آور بات وہاں ہے جب انسان خواہش کو عملی جامہ پہنائے کر لیتے تھے۔ جی ہاں، انسان کو مشیت الہی پر نگاہ رکھنا چاہیے، اور مشیت نے جو اس کے لیے لائن ڈرا کر دی ہے اس کے اندر، ان حدود کے اندر اس کو خود کو پابند کرنا چاہیے۔ جب وہ اس خواہش کے ہوتے ہوئے کہ اس کی تمنائے بے تاب مچل رہی ہے ارتکاب گناہ کے لیے، لیکن وہ اپنے اوپر جبر کر کے ضبط کر کے مشیت الہی کے تقاضوں کو پورا کر کے منشائے الہی کی تکمیل کے لیے، حصول رضائے رب کے لیے، قرب الہی کی منزل کو پانے کے لیے ایک خدا کی بارگاہ میں ذمہ دار اور رسپانسبل بندہ خود کو قرار دے کے خود کو گناہ سے بچاتا ہے، تو یہ اس کو ملائکہ سے افضل کر دیتی ہے چیز۔ اب مراقبے کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ آپ کے جو 24 گھنٹے ہیں، روزانہ پہلے مشارطہ جب آپ اٹھیں تو اپنی ذات سے پرومس لیں، اس کے بعد آپ مراقبے کی منزل میں داخل ہوں، یعنی سارا دن اپنے اوپر خود ہی آپ نگران رہیں کہ مجھے غلط کام انجام نہیں دینا۔ طوبیٰ لمن راقب ربہ وخاف ذنبہ، بلیسڈ ہے وہ انسان جو راقب ربہ، ہر لمحے خالق کائنات کو حاضر و ناظر پاتا ہے، وخاف ذنبہ، اور اس کی بارگاہ میں ارتکاب معصیت سے، غلط کام کے ارتکاب سے خود کو اس کام کے مرتکب ہونے سے خوفزدہ رہتا ہے۔ اللہ سے خوفزدہ نہیں، اللہ تو ان اللہ لیس بظلام للعبید، خدا ظالم نہیں، اپنے اس عمل سے خوفزدہ رہے کہ کہیں اس بارگاہ عظیم الشان میں مجھ سے اس کی مرضی کے خلاف، مرضات الہی کے خلاف، مرضی مولا کے خلاف کوئی عمل انجام نہ پائے۔ تو یہ ہے مراقبہ۔ لیکن ابھی بھی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، اس سے اگلا مرحلہ، اس سے اگلی اسٹیج ہے محاسبہ۔ محاسبہ یعنی ریویو آف دا پاسٹ اینڈ کمٹمنٹ ٹو دا فیوچر، یعنی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ آپ نے اپنی اسیسمنٹ کی، یعنی میں نے اپنی نگرانی کی، پہلے خود سے پرومس لیا، پھر میں نے اپنی نگرانی کی، آیا اب میں نے جو اپنی نگرانی کی اس میں میں کامیاب ہوئی یا کامیاب ہوا، اس کو کہیں گے محاسبہ۔ آپ نے خود اپنی ذات کا احتساب کیا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ محاسبہ یعنی اپنے عیوب و نواقص پر نگاہ کر کے ان کا خاتمہ کر کے اپنے اندر خوبیوں کو جلا دینا، اپنے اندر وہ انسان کا وہ ارادہ یا انسان کی وہ کیفیت جو اس کے اندر خوبیوں کی پیدائش کا ذریعہ بنے اور اس کے عیوب و نواقص کے خاتمے کا ذریعہ بنے، اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ اس میں فرمایا گیا کہ انسان کو ینبغی للرجل، انسان کے لیے سزاوار ہے، انسان مومن کے لیے، کہ وہ اپنے لیے اس طرح سے احتساب کے عمل کو انجام دے جیسے اشد، اس سے زیادہ شدید، الشریک من شریک، جو ایک شریک دوسرے شریک کے عیوب و نواقص کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی فالٹ فائنڈنگ میں مصروف رہتا، اس سے زیادہ آپ کو اپنے نفس کی نگرانی کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں، آپ نے جو پہلا سوال فرمایا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اور انبیاء اعظام الہی کے بارے میں کہ ان کے نفس زندہ رہتے ہیں، بالکل یہ حقیقت ہے۔ خالق کائنات
نے انہیں شادیاں ہیں، بچے بالکل ہیں، ان کے خواہشات ہیں، جی جی ان کے خواہشات ہیں، لیکن وہ پوری زندگی اس ایک جو بیٹل ہے، ایک جہاد ہے، ایک کانسٹنٹ جہاد جس کو فرمایا جہاد بن نفس کہ جوان آتا ہے اور جنگ کا گرد و غبار اس کے چہرے پہ ہے، اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں وہ محاذ جنگ پر جاتا ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ صحیح ہے یا نہیں، اور آ کے آپ سے وہ چاہتا ہے اپریسیشن، تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں سیدھا محاذ جنگ سے آیا، مجھے بتائیں میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، تو آپ نے فرمایا علیک بالجہاد الاکبر، تجھ پہ ابھی جہاد اکبر باقی ہے، یہ جہاد اصغر تھا، تو اس نے کہا جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا وہ جہاد بن نفس ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ سب سے شیطان نفس کے ساتھ جہاد کرنا، وہ انویزیبل اینیمی ہے جو تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہے، اور جس شخص نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، یہ ہم اب کچھ مراحل تو ابھی رہ گئے، یہ ہم وقفے کے بعد اس کو مزید بیان کریں گے۔ بالکل بالکل جی ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ میم آپ 4 سٹیجز ہمیں بتا رہی تھیں، تو کائنڈلی وہی سے کنٹینیو کیجیے گا پلیز۔ جی میں عرض کر رہی تھی مشارطہ یعنی خود سے پرومس کرنا، مراقبہ یعنی خود کو خود مانیٹر کرنا، جیسا کہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان ایک لفظ کلمہ اس کی زبان سے برآمد نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرشتے اس کے پاس اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال on the right and the left، دونوں سائڈز پہ وہ 2 اینجلز، 2 فرشتے جو انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، اور بلکہ سب سے زیادہ وہی اس کے کمپینین ہیں، اور وہ جو زبان سے لفظ برآمد ہوتا ہے اس کو وہ یا جو اس کے ڈیڈز ہیں، ایکشنز ہیں، اعمال ہیں، افعال ہیں، ان کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں، ان کو آبزرو کرتے ہیں، ان کو لکھتے ہیں، ان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو مراقبہ خود انجام دینا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج ہے محاسبہ، جو ہم نے عرض کیا کہ حاسب نفسک قبل ان تحاسب، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اس سے پہلے کہ کوئی تمہارا محاسبہ کرے، خود اپنا محاسبہ کرو۔ تو یہ تیسری سٹیج ہے محاسبہ نفس کی۔ اس کے بعد چوتھی سٹیج ہے معاتبہ، سیلف کانڈمنیشن، یعنی آپ نے پہلے تو خود سے وعدہ لیا، پھر اس کے بعد اپنی نگرانی کی کہ مجھ سے کوئی عمل خطا سرزد نہ ہو جائے، اس کے بعد محاسبہ، دن گزرنے کے بعد جب آپ اپنے بیڈ میں آئے تو اپنا محاسبہ کیا کہ کیا میں نے اپنی نگرانی میں کامیابی حاصل کی، مجھ سے کوئی خطا سرزد تو نہیں ہوئی۔ اب اگر انسان سے خطا سرزد نہ ہو تو اسے خدا کا شکر بجا لا کر مزید توفیقات میں اضافے کے لیے بارگاہ خداوندی میں درخواست گزار ہونا چاہیے، اور اگر وہ محسوس کرے کہ دن کے بعض اوقات میں کوئی اس سے چھوٹی بڑی خطا سرزد ہوئی ہے تو معاتبہ، اپنی ذات کو اپنے ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں حاضر ہو کر خود کو مقصر ٹھہرا کر، خود کو قصوروار قرار دے کر خود اپنی ذات پر فرد جرم عائد کرنا، یہ معاتبہ ہے، یعنی اپنی کورٹ آف کانشنس میں خود اپیئر ہو کر اپنی ذات کو ایکیوز کرنا، کنوکٹ کرنا، یہ چوتھا مرحلہ ہے جو کہ انسان کی کامیابی کی نوید ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سب سے پہلا سوال کیا تھا اور وہ تشنہ وضاحت رہ گیا کہ خالق کائنات نے انبیاء اعظام الہی کو پیکر عصمت بنا کر دنیا میں بھیجوایا، لیکن کیا اس میں ان کا کوئی ذاتی کمال بھی ہے؟ جب وہ دنیا میں آئے تو سورہ مبارکہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام کی جب تعریف کی گئی، اس محل میں ہر ایک ان کی تعریف کر رہا تھا کہ آپ نے اتنے کٹھن مرحلے میں
اتنے استحکام کا مظاہرہ کیا اور اتنے بلند کردار کا کس طرح سے خود کو روکا؟ تو جناب یوسف علیہ السلام نے جو جواب میں جملہ ارشاد فرمایا، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انہ حرف تاکید ہے، بے شک ایسا ہے کہ ان النفس، اس میں کوئی شک نہیں کہ لامارۃ، لام پھر لام تاکید، امارہ پھر مبالغہ ہے، یعنی امارہ بہت 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 زیادہ، جتنا ایگزیجریٹ کرتے چلے جائیں انسان کا نفس اسے امارہ، امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے برائی کا۔ یعنی جناب یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ میں اپنے نفس کو مبرہ قرار نہیں دیتا، نفس میں خواہش گناہ پیدا ہوتی ہے، لیکن خالق کائنات کی تائید اور توفیق شامل حال، اور وہ ایسے ہی نہیں ہوتی، مال غنیمت نہیں، اس کے شامل حال ہوتی ہے جو اس توفیق کو پانا چاہتا ہے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، پھر راہیں ہم خود اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اور خوف اپنے اوپر طاری کر لے، یجعل لہ مخرجا، راہیں اس کے لیے خود بنتی چلی جاتی ہیں، جیسا کہ دیکھا گیا جناب یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازے خود کھلتے چلے گئے۔ تو یہ نفس کی تین کیفیتیں جو خالق کائنات نے قرآن کریم میں بیان کی، امارہ ہے، بہت 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 حکم کرنے والا برائی کا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے لوامہ۔ لوامہ یہ مرحلہ ایسا ہے کہ اگر انسان جب برائی کرتا ہے تو خالق کائنات نے اچھائی اور برائی دونوں پہلو اس میں قرار دیے، تو اس کے جو ضمیر کی آواز ہے، ملامت کرنا، لوامہ برائی پر ملامت کرنا، اب وہ اگر ملامت کرنے والی جو آواز ہے انسان کے اندر، ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ اندر سے اس کو ایک ریگریٹ یا کوئی آواز ہے جو اس کو، تو اگر اس آواز کو دبا دے تو وہ تباہی کی جانب گامزن ہو جاتا ہے، رفتہ 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 نفس لوامہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس آواز کو ویلکم کرے اور اس کو پنپنے دے، بڑھنے دے، اور اس آواز پر لبیک کہے اور گناہ سے خود کو بچائے، تو رفتہ رفتہ یہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں منقلب ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان پاکیزگی و طہارت اور عظمت کردار کی اس منزل پر سرفراز ہو جاتا ہے کہ بارگاہ خدابندی سے خطاب آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی، لوٹا، جو تیری منزل حقیقی ہے، جو تیرا مقام واقعی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، مرضیہ وہ تجھ سے راضی ہے، تو انسان اس مقام کو پا لیتا ہے۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ساری جو سٹیجز ہیں ظاہر ہے یہ بدرجہ